نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العلی العظیم. فإن آمنوا، سو اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم به، اس طریقے پر جس طریقے پر تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، سو تحقیق وہ راہ پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سو بے شک وہ مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو ان قریب ان کی طرف سے آپ کو اللہ کافی ہوئے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ ایمانیات جن کی تعلیم اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بلا تفریق ایمان لایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان کہلاتا ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہوں کے لیے ایمان کا ایک معیار ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ اس طریقے پر ایمان لے آئیں کہ جس طریقے پر اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یہاں پر یہ جو آمنتم ہے کہ جس طریقے پر تم ایمان لائے، یہاں پر ان سے مخاطب مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ کرام قرآن مجید کے اول مخاطب ہیں، اور نزول قرآن کے زمانے کے اندر وہی لوگ موجود تھے کہ جو اصل میں ایمان لانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مقرر فرمایا، اور یہود و نصارہ اور مشرکین سے فرمایا کہ اگر تم ایسے ایمان لے ہو کہ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پر آؤ گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے. اب صحابہ کرام کا ایمان کس اعتبار سے معیار ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے معیار ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان صحابہ کرام کا ہے اتنی تمام چیزوں پر ایمان لانا ایمان کہلائے گا، اور ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہ لانا یہ آدمی کو کافر بنا دے گا. مثال کے طور پر صحابہ کرام کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی پر صحابہ کرام کا ایمان ہے. تو اب آدمی کے لیے ایماندار ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جتنی چیزوں پر صحابہ کرام کا ایمان ہے اتنی تمام چیزوں پر آدمی کا ایمان ہو، اور ان میں سے کسی چیز کا بھی وہ منکر نہ ہو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام دل سے ایمان لائے ہیں، اسی طریقے سے دل سے ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اوپر سے ایمان کا دعویٰ کر لے لیکن دل سے ایمان نہ لائے جیسا کہ منافقین کرتے تھے، تو وہ ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا، وہ بھی آدمی کافر ہی ہوگا. اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا کفر ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو وہ ایمان کے اظہار کر رہا ہے، لیکن چونکہ اندر سے وہ مومن نہیں ہے اس لیے وہ عند اللہ مومن شمار نہیں ہوگا، وہ بھی کافر ہوگا. تو صحابہ کرام جس طریقے سے اخلاص کے ساتھ اور دل سے ایمان لائے ہیں، اسی طریقے سے دل سے ایمان لانا ضروری ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ صحابہ کرام رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے ایک معیار اور ایک پیمانہ ہو گئے ہیں کہ جو بھی آدمی ایمان لانے والا ہے اس کا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا کہ جب وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو اور ان میں سے ایک فرقہ ہی نجات پانے والا ہوگا. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو اس طریقے پر ہوگا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایمان کا ہونا اور عقائد کا ہونا
اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عقائد اور ایمان کا ہونا یہ ایماندار ہونے کے لیے اور نجات کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان تمام فرقوں کی بنیاد یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہیں، اس وجہ سے وہ فرقے بن گئے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے پر رہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سنی اصل میں مخفف ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو عقائد کے اندر اور اعمال کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اس وجہ سے ان حضرات کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے کہ جن کے عقائد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوں اور صحابہ کرام کی تشریح کے مطابق ہوں، اور انہی اہل سنت والجماعت ہی کا مخفف جو ہے وہ سنی ہے۔ تو اس لیے صحیح معنوں کے اندر نجات پانے والا فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو معیار بنایا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کی جو آپس کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مقرر کیا ہے، وہ ایک پیمانہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع والا قول اختیار نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، تو جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی پر تنقید کی جائے یا ان کی پر طعن و تشنیع کی جائے یا ان کے ساتھ بغض رکھا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، منہ موڑیں ہدایت سے یا صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لانے سے منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو فرمایا کہ وہی دراصل مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں۔ یعنی اب ایمان نہ لانے کا اور کوئی سبب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو ضد ہے کہ یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں۔ اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، ورنہ ایمان کے جتنی تفصیلات ہیں وہ ساری تفصیلات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ محض ضد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس جملے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی، فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیے کہ ان کی طرف سے آپ کو اللہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے، ان کی طرف سے جتنے شر کا اندیشہ ہے، جتنی تکلیفوں کا اندیشہ ہے، فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا سمیع ہے کہ ہلکی سے ہلکی سرگوشی کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اور بغیر کسی سبب اور واسطے کے سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ ایسا علیم ہے کہ باریک سے باریک اور مخفی سے مخفی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر وقت جانتا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کی تشریح ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، خلیفہ راشد کو، تو وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت فرماتے وقت میں یہی صفحہ ان کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کے چھینٹے اسی صفحے کی پر پڑے جہاں پر یہ جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو یہ ایک معنی خیز جملہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی گویا اشارہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی طرف سے آپ کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر بشارت ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طریقے پر ایمان لائے کہ جس طریقے پر اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سو بے شک وہ بدبختی اور ضد کے اندر مبتلا ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو ان قریب ان کی طرف سے آپ کو اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔